ناول محمد بن قاسم، قسط نمبر 4، باب قذاب۔ 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجا کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجا اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجا بیواؤں اور یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو گراں قدر تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کی، لیکن اس نے فقط گینڈے کی ڈھال پسند کی۔ رانی اپنا موتیوں کا بیش قیمت ہار سخت اصرار کے بعد ناہید کو پہنا سکی۔ راجکماری رخصت کے دن اس کے گھر آئی اور بضد ہو کر ناہید کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے آبدیدہ ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ جہازوں کے بادبان کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کو آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ الوداع کہا۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بالائی تختے کے ایک حصے پر بھی چلمنے ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ صبح شام میں تبدیل ہو گئی اور سراندیپ کا ساحل افق پر ایک ہلکی سی سرسبز لکیر نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے ملول تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوا میں سو گئے۔ ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاشم جو ایک 8 سال کا لڑکا تھا ناہید کے قریب ہی موجود تھا۔ ہاشم کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابو الحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا، علی کہاں ہے؟ وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے، میں اس سے ایک بات پوچھ کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھنے لگا، علی جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے بھولے پن سے جواب دیا، جہاز سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، وہ تو مجھے بھی معلوم تھا، میں پوچھتا ہوں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ علی بولا، لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ ہاشم نے معصومیت سے کہا، جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا، لیکن واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند دنوں کے بعد یہ جہاز مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں سامان خوراک اور تازہ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں مغربی ساحل کی مختلف بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونا پڑا۔ اس دوران میں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ مالابار کی ایک بندرگاہ پر چند عرب تاجروں نے زبیر کا خیر مقدم کیا اور گزشتہ طویل سفر میں تھکے ہوئے مسافروں کو 4 دن کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ ان 4 دنوں میں سراندیپ کے راجا کے گراں قدر تحائف کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ رخصت کے دن حاکم شہر بندرگاہ پر زبیر اور دلیپ سنگھ سے ملا اور اس نے انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ دلیپ سنگھ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے جہاز پوری طرح مسلح ہے۔ تیسرے دن دونوں جہازوں کے پہرے داروں نے یکے بعد دیگرے شمالی افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 2 جہازوں کی آمد کا بتایا
اور جہاز ران پریشان ہو کر تختہ جہاز پر کھڑے ہو گئے۔ دلیپ سنگھ کا جہاز آگے تھا، وہ اپنے جہاز کو روکنے کا حکم دے کر زبیر کے جہاز کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دونوں جہاز ایک دوسرے سے بہت تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو دلیپ سنگھ نے کہا، ممکن ہے وہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے نہ ہوں، لیکن ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اپنا جہاز مغرب کی طرف لے جائیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں، لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر وہ واقعی بحری ڈاکو ہیں تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی انہوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو۔ اس صورت میں بھاگ نکلنے کے بجائے لڑنا کم خطرناک ہوگا، اور ہم سے یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی جانیں خطرے میں ڈال کر خود بھاگ جائیں۔ دلیپ سنگھ بولا، آپ کی مرضی، تاہم عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے کمرے میں چلی جائیں۔ دلیپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ زبیر نے خالد سے کہا، خالد، تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ۔ دونوں جہازوں کے ملاح کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دلیپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا، یہ بحری جہاز ڈاکوؤں کے ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبیر نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، یہ عورتیں اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں انہیں سلامتی سے بصرہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمارا طریقہ جنگ اس طریقے سے بالکل مختلف ہوتا جو میں نے اس صورتحال میں تجویز کیا ہے۔ میں ایک خطرناک مہم کے لیے تم میں سے 2 رضاکار چاہتا ہوں۔ اس پر سب سے پہلے خالد اور اس کے بعد تمام ملاحوں نے یہ کے بعد دیگرے اپنے نام پیش کیے۔ زبیر نے کہا، اس کام کے لیے 2 بہترین تیراک درکار ہیں، میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں۔ زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے 2 کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں اور ان کے ساتھ بادبان باندھے گئے۔ دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی، ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے۔ ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی شمعیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔ زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیے اور ایک تیر سن سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، ناہید تیر کمان ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے کھڑی تھی، آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیچے جاؤ۔ ناہید نے اطمینان سے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا بخوبی جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی، لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھی لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشعلوں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے۔ لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندیں لیے ہوئے اپنے حریف کے جہاز پر کودنے کے لیے تیار تھے، اپنے جہازوں کی طرف جلتی کشتیاں دیکھ کر بدحواس ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلوں کو جہازوں کے بادبانوں تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی ان کے اوپر تیر بھی برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر
آگ کے خطرے سے بچانے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنے میں 8-10 لٹیرے کمندے ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبیر نے مرحبا کہا۔ ناہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زبیر کمان پھینک کر اپنے بازو سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ ناہید نے اس کی قمیص کی آستین اوپر چڑھائی اور جھٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔ زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سہے ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا، ناہید اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔ ناہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ زبیر بولا، نہیں، یہ بہت معمولی زخم ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے زبیر کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ناہید کے چہرے پر پڑ گئیں۔ سپاہیانہ وقار اس کے خد و خال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ناہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ اس وقت بے نقاب ہے اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے عورتوں کے پاس چلی گئی۔ جلتے ہوئے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ عمر اور ابراہیم اپنا کام کر کے جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زبیر نے اپنے جہاز کو خطرے سے محفوظ پا کر لنگر ڈالنے اور رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھ آئے۔ خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دشمنوں پر تیروں کی مشق کر رہے تھے۔ زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور لٹیرے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رک گئی۔ ایک قوی ہیکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی پر زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بالکل مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملاح کشتی کو کھیتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یکے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش مزہ اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی بات پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور زبیر کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سراندیپ کی ملی جلی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 برس کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبیر نے پھر ایک بار ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کے بجائے انتقام کی بجلیاں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر کی قمیص کی آستین کو خون آلود دیکھ کر پوچھا، آپ زخمی ہیں؟ زبیر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ معمولی زخم ہے۔ خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا
اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا، کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اسے اوپر لے آؤ۔ ملاحوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسے کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھکنا اوپر اٹھایا اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے، موتیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔ زبیر کے استفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات اور پوچھے اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ نوجوان کا نام جے رام تھا۔ وہ کاٹھیا واڑ کے ایک عالی نسب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اوائل شباب میں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سرزمین سندھ تک لے گیا۔ برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجہ کو اپنا قدردان بنا لیا۔ راجہ نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات اور ماں کے بیمار ہونے کی خبر ملی اور وہ چند ماہ کی چھٹی لے کر کاٹھیا واڑ پہنچا۔ گھر پہنچنے کے 10 دن بعد اس کی ماں چل بسی۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن 4 ماہ گھر میں قیام کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی اور ایک دن اس نے کاٹھیا واڑ کے راجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سندھ کے راجہ نے اپنا حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی اور خود مختار سردار اور راجے اسے اپنا طاقتور ہمسایہ تسلیم کرنے کے ثبوت کے طور پر اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے۔ کاٹھیا واڑ کے راجہ کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، تاہم وہ کچھ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا۔ جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کے بجائے اس نے سندھ میں اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا اور اسے سونے، جواہرات اور موتیوں کا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ راجہ داہر اسے واپس نہیں آنے دے گا، اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اس لیے یہ دونوں اپنا گھر بار چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن کاٹھیا واڑ اور سندھ کے درمیان ان کے جہازوں کو بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھی بہادری سے لڑے، لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ ڈاکوؤں نے جواہرات کے صندوق پر قبضہ کر لیا۔ جے رام اور مایا دیوی کے سوا ان کے باقی ساتھیوں کو سمندر کے کنارے لا کر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجہ کاٹھیا واڑ کے عزیز ہیں اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اس لیے وہ کاٹھیا واڑ کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجہ سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کے ایک جاسوس نے اسے سران دیپ کے جہاز کی آمد کی خبر دے دی، لہٰذا اس نے کاٹھیا واڑ ٹھہرنے کے بجائے مالابار کا رخ کر لیا۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا، یہ لٹیرے جیسے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے، تاہم میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، ایسے ظالم ڈاکوؤں کے لیے ہمارے قانون میں اور آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے ایک کونے میں بند کر دیا گیا تھا اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہیں چھوڑ کر آنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے میں شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا، لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا، اور ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار کرنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانے کی درخواست کرتا ہوں۔
لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو جائے انہیں قید میں رکھا جائے۔ مایا دیوی علالت کی وجہ سے زیادہ دیر تک کھڑی نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا دلیپ سنگھ نے کہا، اوہ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کی بہن بیمار ہے۔ خالد بیٹا انہیں اپنی بہن کے پاس لے جاؤ۔ خالد آگے بڑھا اور مایا دیوی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ جے رام نے دلیپ سنگھ سے پوچھا، اس جہاز پر عورتیں بھی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں بیٹی تم جا کر آرام کرو۔ جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیروں کے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز میں منتقل کر دیا گیا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنی کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔ جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر ہی کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور مہمانوں کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا، آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا، ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھا لیتے ہیں، میرے ساتھ جتنے آدمی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کھانا نہ کھاتا ہو، تاہم میرا ایک آدمی جسے میں اس جہاز پر چھوڑ کر آیا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کر دے گا، اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کند استروں سے 5 سفید ریش لٹیروں کے سر اور داڑھیاں، مونچھیں اور بھویں مونڈ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا، اس کی صرف آدھی داڑھی، ایک مونچھ اور آدھا سر صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا۔ ناہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی۔ موسمی بخار کے لیے ناہید سراندیپ سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی، ان کے استعمال سے مایا دیوی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع میں تو چنداں پرواہ نہ کی، لیکن مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چند دن بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے تھے۔ جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی ذکاوت حس کی بدولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، ناہید کو تسلی دیتی۔ ایک رات زبیر کی حالت قدرے مخدوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر آلود تھا اور ہوا تیز تھی۔ ملاح اپنی اپنی جگہ پر متعین تھے۔ جے رام، خالد اور علی زبیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی۔ جب ناہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی، خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، ہمارے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچیں۔ مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جے رام نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھیں، وہ باہر نکلتے ہی جہاز کے ایک کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے۔ رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولیں اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور ناہید کو دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں؟ جائیں آرام کریں۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ
خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا، آپ اب کیسے ہیں؟ وہ بولا، میں اب ٹھیک ہوں، بس مجھے پانی پلا دیجئے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر سراہی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے، وہ اب کہاں ہے؟ وہ بولی، وہ باہر سو رہے ہیں۔ زبیر بولا، آپ بھی جا کر سو جائیں، مجھے اب آرام ہے، دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے تصور نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو، جو تمام انسانوں کو رنگ و خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوت سے پرہیز کیا، لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھوت کا امتیاز مضحکہ خیز نظر آنے لگا، اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں اپنے بھائی سے بھی پہلے ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے لوگوں کے رحم پر ہے۔ مسلمان ملاح اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ محسوس کر چکی تھی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں ہیں۔ ناہید کی تیمارداری نے بھی اسے متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز کو سننے کے لیے بے قرار رہتے، اور جب وہ سامنے آتا تو وہ آنکھیں اٹھانے کی جرت نہ کر پاتی۔ وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا، اور وہ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات سے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مرعوب ہونے کے بجائے اسے نفرت، حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی، لیکن صبح کی اذان کے بعد جب تمام عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر نیلگوں سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی۔ غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد پر مرکوز ہو جاتی۔ خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع و سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ بھی دلکش معلوم ہونے لگا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہماری قسط نمبر 4 مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے قسط نمبر 5 یعنی باب گنگو اور اس کی سرگزشت کے ساتھ۔